یہ نمبر 2 پردہ ہے. باہر نکلے تو برقع لیں یا چادر لیں، چہرہ ڈھانپے، یہ تیسرا پردہ ہے. اور گھر کی چار دیواری کے اندر بدن کو پورے طور پر ڈھانک کر رکھنا سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے اور پاؤں کے. اس کے سوا عورت کے جسم کا کوئی حصہ ماں کا بھی بیٹے کی نگاہ میں نہ آئے، بہن کا بھائی کی نگاہ میں نہ آئے، بیٹی کا باپ کی نگاہ میں نہ آئے. ورنہ کیا نہیں ہو رہا آج؟ انسیسٹ نہیں ہو رہا آج؟ کتنا ہو رہا ہے یورپ میں، اور آپ کے ہاں کتنا کچھ ہو رہا ہے. حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد کے لیے چیلنج ہے. تمہارا کام ہے، معاش کی پوری ذمہ داری تمہارے سر ہے، عورت کے سر نہیں ہے. اس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے. یو ہیو ٹو سپورٹ ہر. اور اولاد کی ساری کفالت تمہارے ذمہ ہے. شادی کرو گے، مہر تم دو گے، عورت لے گی. شادی کا خرچہ تم کرو گے، دعوت تم دو گے ولیمے کی. عورت کے والوں کی، لڑکی والوں کی طرف کوئی نہیں ہے. دس از دی چیلنج ٹو دی میلز. حافظ ناموس زن، مرد آزما، چیلنجنگ. اور دفاع جو ہے ملک کا، وہ اصل میں تمہاری ذمہ داری ہے. یہ ٹھیک ہے کسی آخری وقت میں آ کر اگر ہوم ٹو ہوم فائٹنگ ہو رہی ہو، اسٹریٹ فائٹنگ ہو رہی ہو، عورتیں بھی آئیں میدان میں، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، بنیادی طور پر نہیں. اسی سے مردانگی پیدا ہوتی ہے. نمبر 2، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے. نہ کوئی فخور و خاکہ، نہ گدائے رہ نشین. کوئی غلامی نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی محکوم نہیں. اللہ حاکم، تم سب محکوم. کونوا عباد اللہ اخوانا. سیاسی سطح پر تم سب برابر ہو، بالکل نو ڈسکریمنیشن. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف. دولت کے اندر جو گندگیاں آ جاتی ہیں ان سے پاک و صاف کرتا ہے آئین پیغمبر. زکوٰۃ بھی نکالو اس میں سے، صدقات بھی نکالو اس میں سے، آپ پاک کرو اس کو. اور منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی. یہاں تو منعموں کر کیجئے. جن کو اللہ نے دولت دی ہے کہتا ہے یہ تمہارا مال نہیں ہے، اللہ کا مال ہے. ای امانت چند روزہ نزدماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. یہ تو امانت ہے. جو مالک ہے اس کی مرضی کے مطابق اسے تصرف کرو گے. اور اس سے بڑھ کر کیا فکر و عمل کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب؟ بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین. دیکھ خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، اللہ کی زمین ہے. اصول کیا ہے؟ کوئی بنجر زمین کہیں پڑی ہے، جو اس کو قابل کاشت بنا لے گا وہی مالک ہو جائے گا. اور اگر کاشت نہیں کرے گا، 3 سال اگر گزر گئے تو ختم، ملکیت ختم. اور جس کی زمین ہے خود کاشت کرے. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. امام ابو حنیفہ، امام مالک دونوں کا موقف ہے. اب کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب. یہ آئین انسانوں کے نگاہوں کے سامنے آنا نہیں چاہیے. اسے روکو. ذرا سی جھلک دکھانے کی امید ہو گئی افغانستان میں اس ابلیس اور ابلیس کے چیلوں نے نپ دی ایول ان دی بڈ، ختم. جھلک ہو گئی تھی، تھوڑی سی جھلک تھی. پورے افغانستان میں امن و امان ہو گیا تھا. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہمارے لیے یہ بات ہے قابل اطمینان کہ مومن ہی کوئی یقین نہیں ہے کہ میرے پاس یہ نظام ہے، یہ نظام واقعی اچھا ہے. یہاں تو کہتے ہیں سود کے بغیر کوئی نظام چل ہی نہیں سکتا، معیشت کا کوئی نظام ممکن ہی نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں سب کہتے ہیں. وہ سارا نظام جو ان کا جو ہے وہ جادو ہوا ہے، یہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. اسی میں لگائے رکھو اسے. اس میں یہ مفہوم اور اس کے اندر یہ مفہوم اور اس میں سے نکالو اور بال کی کھال اتارو، اس میں لگائے رکھو. توڑ ڈالے جس کی تکبیریں تلس میں ششتہات، ہونا روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات. یہ خدا کا تصور رکھنے والا جو ہے، اس کی رات جو تاریک ہے وہ کہیں روشن نہ ہو جائے، صبح نہ طلوع ہو جائے. کیونکہ پھر اس کی تکبیریں جو ہیں، شش جہات، 6 جو ڈائمنشنز ہیں، ان سب کو جو ہے توڑ کے رکھ دے گی. اب وہ مسائل کیا ہیں جن میں الجھاؤ؟ یہ اقبال کے خاص زمانے کے مسائل تھے. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے؟ حضرت مسیح فوت ہو چکے، سولی چڑھ چکے یا نہیں، آ کر کشمیر میں دفن ہو گئے یا کیا ہوا؟ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے؟ صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات؟ یہ میں پہلے گنوا چکا ہوں آپ کو.
آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات؟ وہ جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے وہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، مسیح ناصری، جیزس آف نازرت، یا یہ کوئی مجدد ہوگا جس کے اندر مریم، فرزند مریم کے صفات؟ یہ سارے مسائل اس زمانے میں قادیانیت نے بڑے زور اور شور کے ساتھ کھڑے کیے ہوئے تھے۔ آج آپ نہیں جان سکتے جس قدر یہ چیزیں جو ہے مسلمانوں میں، کم سے کم ہندوستان میں اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر جس تیزی کے ساتھ یہ پروان چڑھی ہے، اور قادیانیت جو ہے جنگل کی آگ کی طرف پھیل رہی تھی اس وقت۔ اس لیے غلام احمد قادیانی نے کچھ مناظرے سر کیے تھے، کچھ عیسائیوں کو شکستیں دی تھی، کچھ آریاؤں کو شکستیں دی تھی، وہ سب کے جو ہے آنکھوں کا تارا تھا۔ خود اقبال نے تعریف کی غلام احمد قادیانی کی، لیکن پھر اس کے بعد ان کو کافر قرار دیا۔ اور جب انہیں پوچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے پہلے تو تعریف کی تھی، تو کہا اونلی اسٹونس ڈو ناٹ چینج۔ یہ فتنے ان کے اٹھائے ہوئے الفاظ ہیں اس وقت میں۔ ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات؟ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تاب سات زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات۔ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات۔ ہے وہی شیو و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کی دی کی احتساب کائنات۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، مختتر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یہ اس کی آخری جو ہے ہدایات ہیں۔ میں اس کے ساتھ ہی ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام وہ بھی لے کر آیا تھا، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ اب جو دوسرا حصہ تھا میری گفتگو کا، وہ جماعت جو بنانا چاہتے تھے علامہ اقبال، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، ایسی جماعت جس میں پریکٹسنگ مسلمز ہوں، اسلام کو پہلے اپنے وجود پر نافذ کریں پھر میدان میں آئیں، اور بیعت کی بنیاد پر، عمارت کی بنیاد پر نظام ہو۔ یہ الیکشن کے ہنگامے جو ہیں، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ کھیل جو ہے، یہ سارا جو انتخابات وغیرہ کا ہے، اس سب سے ہٹ کر ایک انقلابی جد و جہد جو ماخوذ اور مبنی ہوگی منہج انقلاب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے حضور نے کیا ہے، اس کے مطابق انقلابی جد و جہد کا برپا کرنا، یہ ہے اصل میں وہ ضرورت جس کے تحت بہرحال ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بھی سوچئے، غور کیجئے، فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔